اس طوفانی رات کو وہ نہ جانے کہاں جا رہا تھا، لیکن بارش تیز گرج چمک کے ساتھ، اور پہاڑی علاقوں میں تو گرج چمک کا زور اور بھی زیادہ پکڑتا ہے۔ ہر طرف پانی کے نالے بہنا شروع ہو گئے تھے، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ساتھ میں بجلی بھی چمک رہی تھی، اور یہ بندہ بغیر رکے ایک ہی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم دوستو، ایک ایسی ہارر واقعے کے ساتھ اس وقت حاضر ہوں جو سن کے آپ لوگوں کو ڈر بھی لگے گا اور آپ لوگوں کی جو سسپین ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ آدھی رات کو میرے ماموں ہمیشہ آفس سے لیٹ آتے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ ان کا گھر جہاں پر ہے ایبٹ آباد میں، وہاں پر بہت سارے لوگ اکثر ڈرے ہیں۔ یہ ہرنوئی کا جو پہاڑ تھے، یہاں پر ان کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا۔ گھر آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو کہ قد میں کافی لمبا ہے لیکن پہاڑیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس آدھی رات کو وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جاتے ہوئے کافی ضعیف لگ رہا ہے، جیسے کوئی بوڑھا شخص۔ میرے ماموں کو لگا کہ شاید اسے مدد کی ضرورت ہے، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ آدمی آہستہ آہستہ پہاڑیوں پہ چڑھنے لگا۔ اب تیز طوفان، بارش، گرج چمک، تیز ہوا، لیکن میرے ماموں حیران ہے کہ اتنا بوڑھا شخص پہاڑی پہ کیسے آسانی سے چڑھ رہا ہے، اور رستہ بھی اسے معلوم تھا۔ عموماً بوڑھے لوگوں کی نظر تھوڑی کمزور ہوتی ہے اسپیشل رات کے ٹائم، لیکن نہیں، ادھر میرے ماموں کا برا حال تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نظر کام کرنا چھوڑ گیا تھا اتنی تیز بارش میں، لیکن بوڑھا شخص ایسے تیز جا رہا تھا جیسے اسے سارے راستے فٹافٹ یاد ہے ذہن میں، اور وہ جا رہا ہے۔ ماموں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب ماموں تیز تیز اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ ماموں نے بھی قسم کھائی ہے کہ آج تو پتہ چلا کے رہوں گا کہ آخرکار ہرنوئی اتنی ہانٹڈ کیوں ہے۔ اب کیا دیکھتا ہے ماموں کہ یہ آدمی ان کی آنکھوں سے اجل گیا۔ میرے ماموں کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جہاں پر گرینری شروع ہوتی ہے، پلین راستہ، وہاں پر یہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں سمجھا یہاں کہیں کوئی نزدیک گھر ہوگا، لیکن وہاں کوئی گھر نہیں تھا۔ میں واپس مڑا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اچانک تھوڑی دیر بعد جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ دور سے کہ یہ بندہ ہمارے ہی گیٹ کے ساتھ کھڑا ہے اور بیل بجا رہا ہے۔ یہ وہی بوڑھا شخص تھا، کیونکہ میں اس کو دور سے پہچان گیا۔ قد میں تھوڑا لمبا، اور اس نے ایک بلیک کلر کا چادر بھی پہنا تھا اور سر پہ سفید ٹوپی۔ اب کوئی دوسرا بالکل ایسا تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو چینج ہوگا، اس لیے ماموں بھاگ کے اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ وہاں سے بھی جانے لگا۔ ماموں کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں اپنے گیٹ پہ پہنچنے والا تھا، وہاں نزدیک ایک گلی تھی، یہ برا شخص اس گلی میں مڑا، لیکن جب میں بھی جا کے اپنے گیٹ کو چھوڑ کے اس گلی میں مڑا تو کیا دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کالی بلی وہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ اکثر جو جنات ہوتے ہیں وہ بلی کا روپ بہت جلدی اور ایزیلی اختیار کر لیتے ہیں۔ میں ڈر گیا اور واپس اپنے گھر کی طرف مڑا۔ اب جب میں اپنے گھر گیا تو چونکہ اس بوڑھے شخص نے بیل بجائی تھی ہمارے گھر کی، تو دروازہ میرے بیٹے نے کھولا تھا۔ میں اندر گیا، اس نے کہا ابو آپ کہاں تھے؟ بیل کب کے آپ نے بجائی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس ایک کتا تھا اس کو بھگا رہا تھا۔ گھر کے اندر آنے کے بعد میں نے کھانا کھایا، چائے پی۔ سخت طوفانی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے چائے پینے میں مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھیں لگ گئی اور میں سو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی میں سویا تھا کہ مجھے اچانک بلی کی آواز سنائی دی، میاؤں۔
میری آنکھیں کھلی اور مجھے وہی گلی والی بلی یاد آ گئی. میں نے کھڑکی میں نے کہا وہی بلیک بلی. اب یہ لازمی تو نہیں ہے کہ یہ وہی بلی تھی، لیکن اس کا کلر بھی بلیک تھا. خیر میں نے اس بات کو اگنور کیا اور واپس سو گیا. سوتے سوتے پھر مجھے بلی کی آوازیں سنائی دی تو میں اٹھا، میں نے کھڑکی بند کی اور پردہ بھی میں نے نیچے کیا. اب میں دوبارہ سو گیا. تھوڑی دیر میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کمرے کے اندر کوئی دبے پاؤں چل رہا ہے، لیکن وہ بندہ گیلا ہے. جو بھی بندہ مطلب کمرے کے اندر واک کر رہا ہے وہ گیلا ہے. اب پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں فیل ہو رہا تھا، کیونکہ میں تو اپنے بستر پہ تھا، لیکن میری آنکھیں کھلی، مجھے واش روم کی ضرورت تھی. میں نے جیسے ہی کارپیٹ پہ قدم رکھا وہ پورا کا پورا گیلا ہو چکا تھا. میں حیران تھا کہ یہاں تو اندر پانی بھی نہیں آتا بارش کا، یہ کیسے گیلا ہوا ہے. خیر میں واش روم سے ہو کے آیا اور لائٹ آن کی. میں نے دیکھا تو پورا کارپیٹ گیلا تھا اور اس گیلے جگہ پر بلی کے پاؤں کے نشان تھے، مٹی سے بھری. میں ڈر گیا. میں نے سوچا وہ بلی اندر کیسے آ گئی، کیونکہ کھڑکی بھی میں نے بند کی ہے اور دروازہ بھی بند کیا ہے. میں باہر آیا لاؤنج میں، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں تھا. اچانک مجھے پھر بلی کی آواز سنائی دی، میاؤ. لیکن یہ آواز اس بار باہر سے آئی. پھر یہ اندر کیسے اس کے پاؤں کے نشان ہے. خیر وہ جگہ میں نے صاف کیے اور کارپیٹ تو بس گیلا تھا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور دوبارہ سو گیا. ساری رات یہی چیز ہوتا گیا. بلی میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا رہا. صبح ہوئی تو میرے سر میں شدید درد تھا. ایک تو وہ بوڑھا شخص، پھر اس نے ہمارے گیٹ کی جو بیل بجائی، اور پھر وہ گلی میں جا کے وہ غائب ہوا. اس کی جگہ کوئی بلی کھڑی تھی اور پھر وہ بلی میرے گھر کے اندر آئی. پھر مجھے ساری رات ڈسٹرب. یہ ساری چیزیں کسی ایک اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ میرے ساتھ ہوا. اگلے دن جب میں آفس گیا، واپس آتے ہوئے میں اپنے دوست کے ساتھ آ رہا تھا. میں نے اس کو یہ بات بتائی. اس نے مجھے کہا یار تمہارا گھر ہرنوئی والے سائڈ پہ ہے اور یہ جگہ کافی ہانٹڈ ہے، ذرا احتیاط کرنا. خیر میں نے اسے کہا کہ ساری رات میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا، تو اس نے کہا یہ کچھ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی کچھ جن والی مجھے وہ لگتی ہے شرارت. خیر وہ بوڑھا شخص تو پھر مجھے نہیں ملا، لیکن 2-3 دن بعد پھر سے ایسی طوفانی رات تھی. مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ مجھے یہ سب کچھ یاد تھا. اور ایبٹ آباد میں، یہ ہرنوئی ایبٹ آباد میں ہوتی ہے، تو وہاں ویسی بھی بارشیں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے وہ. تو وہ کہتا ہے میں نے پھر وہی نظارہ دیکھا کہ جیسے ہی میں اپنے گلی میں آیا تو ہمارا گیٹ کافی دور سے نظر آتا تھا. میں نے دیکھا گیٹ کے باہر کوئی کھڑا ہے. میں بھاگتے بھاگتے جب قریب آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، بلکہ اسی طرح میں نے نوٹ کیا کہ وہ چیز کسی اور گلی میں ٹرن ہوا ہے. میں جا کے دوسری گلی میں دیکھا، مجھے پھر کچھ نظر نہیں آیا. گھر واپس آ کے میں نے چائے لی اور اپنی بیوی سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کیا آج کل کوئی بلیک بلی آتی ہے، تو اس نے کہا نہیں. جیسے ہی میں یہ بات کرنے والا تھا تو واقعی باہر صحن سے بلی کی آواز آنی شروع ہوئی. ہم نے دیکھا تو وہی کالی بلی. میری وائف نے کہا یہ کیا، تم جو کہانی سنا رہے اس میں کالی بلی، اور یہ شاید ویسی تم ڈرے ہو، یہ بلی عام سی بلی ہوگی. میں نے اپنی وائف سے کہا کہ اس سے پہلے تم نے اس بلی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے بالکل اس بلی کو نہیں دیکھا. خیر میں نے کہا میں تو کب سے دیکھ رہا ہوں، کبھی اس کے پاؤں کے نشان بند کمرے کے اندر ہوتے ہی مجھے تو اس بلی میں کچھ گڑبڑ دکھائی دے رہا ہے. دوستو اس دن کے بعد ہمارے گھر میں بچے ڈرنے لگے. کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی کچن سے آوازیں رات کے ٹائم برتن دھونے کے آتے تھے. یہ ساری چیزیں جس پر میں پہلے کبھی یقین نہیں کرتا تھا، وہ بندہ کہتا ہے کہ اب ایسا ہی ہوتا تھا اور میں یقین کرنے لگا تھا کیونکہ میں ڈر گیا تھا. میری وائف نے مجھے کہا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہرنوئی والے سائڈ سے جاتے. یہاں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ یہ جگہ کافی ہانٹڈ ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ یار یہ جو چیزیں سمیٹنا یہ سب کچھ اور اگلا گھر ڈھونڈنا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوگا.
کچھ دن بعد میری 2 بیٹیاں جو اکیڈمی سے آ رہی تھی وہ بہت زیادہ ڈر گئی. وہ کہتی ہے کہ ہم جیسے ہی گلی میں انٹر ہوئے، وہ لوگ بھی شام کے ٹائم ہی آتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی عورت کھڑی ہے اور ہمارا بیل بجا رہی ہے. اور سیم اسی طرح جب ہم قریب پہنچے تو وہ دوسرے گلی میں چلی گئی، اور اس گلی میں ہم نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اپنے ٹائمنگ چینج کرو، آج کے بعد زیادہ اندھیرے میں مت آیا کرو، بلکہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر آیا کرو اکیڈمی وغیرہ سے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی نے کہا کہ میں گھر کے اندر انٹر ہوئی تو امی پڑوسیوں کے گھر گئی تھی، اور جو ان کا چھوٹا بھائی تھا وہ باہر گیٹ پہ کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ تم آ گئی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں امی کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے گھر کی نگرانی میں یہاں کھڑا تھا، تم اندر جاؤ. میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے بیگ رکھا، میں اس وقت اسکول سے آئی تھی، یہ دوپہر کا ٹائم تھا، یعنی 12 ساڑھے 12 1 بج رہے تھے، اس طرح سپیر کہتے یا پتہ نہیں کیا. وہ کہتی ہے کہ میں پانی پینے کولر کے پاس بیٹھ گئی، پانی پینے لگی تو برتنوں کی آواز کچن سے آ رہی تھی. وہ کہتی ہے میں کچن میں ٹرن ہوئی کہ چلو مجھ سے پہلے کوئی آیا ہوگا میری بہنوں میں سے کوئی، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ کھانا نکالو، ہم دونوں یہاں ہم سب ساتھ میں کھاتے. جب میں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، بلکہ ایک بلیک بلی بیٹھی تھی. میں نے اس کو بھگایا اور برتنوں کو دھویا. تھوڑی دیر بعد جب میں نے تو گیٹ بند کیا تھا، میں نے دیکھا کہ مما کے کمرے سے آواز آ رہی ہے. میں نے کمرہ کھولا تو وہاں بلی تھی. میں ڈر گئی کہ یہ بلی کس راستے آئی ہے، کیونکہ اس کمرے میں آنے جانے کا ایک واحد ذریعہ دروازہ تھا جو میں نے بند کیا تھا، کھڑکی پہلے سے بند تھی. میں ڈر گئی، میں نے اسے بھی بھگایا اور سمجھ گئی کہ شاید 2 بلیاں تھیں، لیکن نہیں، وہ ایک بلی تھی اور پورے گھر کو اتر پتر کر رہی تھی. پھر اس نے اپنے والد سے کہا کہ پپا شاید ہمارے گھر میں کمروں میں آنے کا کوئی اور بھی راستہ ہے جس سے بلی آتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. خیر وہ گھر کافی ہانٹڈ تھا، کوئی بھی راستہ اور نہیں تھا، بس بلی کا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی جن تھا جو ہمیں ڈراتا تھا، کبھی بوڑھا شخص بن کے، کبھی کوئی عورت بن کے، اور ہمارے تو پیچھے ہی پڑ گئے تھے، کیونکہ ہم سب گھر والے جو ہے رات کے ٹائم آتے تھے اپنے کاموں سے، اپنے اسکولوں سے، اپنے کالجز سے، اپنی اکیڈمیوں سے. تو یہ چیز بہت عام ہو گئی تھی ہمارے لیے، اور پورا محلے میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ جگہ ہانٹڈ ہے. پھر ہم نے وہ جگہ چھوڑی اور ہم احمد آباد کے مین سٹی میں آ گئے. اوکے دوستو، آج کے لیے یہ سٹوری. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.